جی السلام علیکم معزز سامعین، ابتدا کرتے ہیں رب کے بابرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ آج اردو کے ایک شہرۂ آفاق ناول آگ کا دریا کے جائزے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آگ کا دریا اردو کے چند بہترین ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ ناول پہلی بار 1959 میں منظر عام پہ آیا اور آتے ہی ادب کی دنیا میں تہلکہ خیز تنازعات کے جنم کا باعث بنا۔ اس کی تعریف اور تنقیص میں بے پناہ لکھا گیا۔ اسے ورجینا وولف کے مشہور سوانحی ناول اورلینڈو سے اخذ شدہ قرار دے کر اس پہ اعتراض کیے گئے، اور اس ناول پہ اعتراض کرنے والے بیشتر ناقدین وہ تھے جو دو قومی نظریے کے شدید حامی تھے۔ وہ اس ناول سے خوشنہ تھے، مگر پھر بھی اس ناول کے فنی کمالات اس حد تک تھے کہ ان کمالات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ ان فنی کمالات پر مثبت تنقید ضرور کریں۔ تو ناول میں برصغیر کے ہزاروں برس قبل کی کہانی سے آغاز کیا گیا ہے اور کہانی کو 20ویں صدی تک جو ہے وہ طول دیا گیا، مگر مصنفہ کا خیال ہے کہ کہانی جو ہے وہ ابد تک چلے گی اور کبھی ختم نہ ہوگی۔ ناول کو ہم بجا طور پہ زمانی اعتبار سے مختلف ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کہانی کا ایک دور جو ہے وہ قبل مسیحی کے چندر گپت موریہ سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ دوسرا جو دور ہے وہ ہندوستان میں مغلوں کی آمد سے اس کا تعلق ہے، اور تیسرا دور ایسٹ انڈیا کمپنی سے تعلق رکھتا ہے، اور آخری دور جو ہے وہ تقسیم ہند کے حوالے سے اور تقسیم ہند کے کچھ عرصے بعد تک کے زمانے کے حالات پہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ کہانی کے قدیم ادوار سے مصنفہ کے تاریخی اور تہذیبی افکار اور نظریات کی عکاسی بھی ہوتی ہے، جبکہ تقسیم برصغیر کے حوالے سے مختلف سیاسی تحریکوں کا بھی اس ناول میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہندوستان جو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور ان مختلف تہذیبوں کو اپنے مخصوص نظریات کے سانچے میں ڈال کر ایک خاص تکنیک کے ذریعے ناول کے روپ میں پیش کرنا قرۃ العین حیدر جیسی مصنفہ کا ہی کمال ہے، جو ہزاروں برس قبل کے ہندوستانی تہذیب کے اسرار و رموز جو ہے وہ بڑی آسانی سے اس ناول کے صفحات میں وہ ظاہر کرتی ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے ناول سے ہندوستان ایک مضبوط اور متنوع ثقافتی اکائی کے روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے، مگر مصنفہ نے ہزاروں برس قبل کی تہذیب کے منفی اور مثبت پہلوؤں کو اس طرح مہارت سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ قاری کے سامنے ایک تصویر سی آ جاتی ہے۔ کہانی کا موضوع کیونکہ ہزاروں برس قبل کی تاریخ پہ مشتمل ہے، اس لیے بڑا متنوع، پیچیدہ اور پھیلا ہوا سا موضوع محسوس ہوتا ہے۔ جہاں یہ ناول اپنے موضوعاتی تنوع کے لحاظ سے مقبول خاص و عام ہے، وہاں اپنے منفرد اور جداگانہ اسلوب کے باعث بھی نہایت ہی معروف ہے، اور تقریباً تمام ناقدین فن جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اس ناول میں مصنفہ نے شعور کی رو کی تکنیک کا استعمال کیا ہے۔ اس ناول میں ہمیں کہانی کے پلاٹ کا آغاز، عروج اور اختتام جو ہے وہ دیگر روایتی ناولوں کی طرح نظر نہیں آتا۔ صرف ہندوؤں کے آواگون کے نظریے کے تحت جو ہے مختلف کرداروں کے مختلف ادوار میں جنم لینے کے ذریعے جو ہے وہ کہانی بیان کی گئی ہے، مگر یہ کردار جو ہے وہ ہر دور میں ہمیں ایک مختلف روپ میں نظر آتے ہیں۔ ناول کے پہلے حصے میں سنسکرت اور ہندی زبان کا استعمال ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ قارئین پر بڑا گراں گزرتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ کیونکہ مصنفہ ہزاروں برس قبل کی بات کر رہی تھی اور اس وقت کے جو فلسفے تھے ان کی بات کر رہی تھی، تو ایسی زبان کی جو ضرورت تھی وہ ناگزیر تھی۔ اگر ہم کرداروں کی بات کریں تو گوتم نیلمبر جو ہے وہ اس ناول کا مرکزی اور سب سے اہم ترین کردار ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وزیر زادی جو ہے جس کا نام چمپک ہے، وہ پہلے دور میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس کی شادی ایک شہزادے سے ہونا قرار پاتی ہے، مگر وہ شہزادہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا ہے۔ پھر یہی چمپک نامی عورت جو ہے وہ ایک دوسرے دور میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس کا نام اب چمپاوتی ہے، اور یہ ایک ہندو پنڈت کی ایک بہن ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ہندوستان میں مغلیہ سلطنت جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے، اور یہی ہندو پنڈت کی جو بہن ہے یعنی چمپاوتی ایک مسلمان عالم دین سید منصور کمال الدین کے عشق میں مبتلا ہوتی ہے، اور اس کی خاطر مذہب بدلنے پہ بھی آمادہ تھی،
مگر وہ عالم دین جو ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، اور یوں یہ عورت جو ہے وہ ساری عمر انتظار میں گزارتی ہے، جنگلوں میں بھٹکتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور سب کچھ بدل چکا ہے۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کا حکم چلتا ہے، اور وہی عورت جو ہے وہ اب ایک طوائف کے روپ میں ہمارے سامنے ہے۔ اب اس کا نام چمپا جان ہے، اور اس کی رقص کی محفلوں میں تمام طبقات کے لوگ شامل ہیں، اور اسی محفل میں ایک شخص منصور کمال الدین بھی ہے۔ مگر اب یہ عورت جو ہے وہ کسی گوتم نیلمبر کے عشق میں مبتلا ہے، جو کہ گورنمنٹ کا ملازم ہے، مگر دیگر ادوار کی طرح گوتم نیلمبر بھی کبھی نہیں آتا، اور وہ انتظار کرتی رہتی ہے۔ اسی انتظار میں عمر گزارتی ہے، اور ایک بھکارن بن کے گوتم کا انتظار کرتی ہے، اور پھر آخر کار وہ آخری روپ میں چمپا احمد کے روپ میں جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور ایک مسلم لیگی وکیل کے گھر میں جنم لیتی ہے۔ اس دور میں وہ مسٹر ایشلے سے ایک ناکام محبت کرتی ہے۔ اسی طرح منصور کمال الدین بھی ہمیں ایک کردار کے روپ میں نظر آتے ہیں، جو کہ قافلے کے ساتھ جو ہے وہ نشا پور سے ہندوستان آتے ہیں، اور جون پور میں ملازمت کرتے ہیں، اور چمپاوتی کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب سکندر لودھی جون پور پہ حملہ کرتا ہے تو دونوں جدا ہو جاتے ہیں، مگر منصور کمال جو وہ چمپاوتی کو ڈھونڈنے کی خاطر کوشش نہیں کرتا، اور مختلف صوفیوں، بگشوؤں اور بھگت کبیر کے چیلوں سے ملتا ہے، پھر ایک سجاتا دیوی نامی عورت سے شادی کر لیتا ہے۔ پھر مصنفہ نے اگلے دور میں منصور اور کمال کو دو الگ لوگوں کے روپ میں ظاہر کیا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ منصور جو ہے وہ ایک غریب شخص ہے، جبکہ کمال جو ہے وہ ایک ذمہ دار اور بڑا امیر کبیر شخص ہے، اور یہی کمال جو ہے پھر طوائف چمپا جان پر فدا ہوتا ہے۔ اس کہانی میں چمپک نامی عورت کی طرح منصور کمال الدین بھی جو ہے وہ مختلف جنم لیتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ تو دراصل مصنفہ قرۃ العین حیدر نے ہندوؤں کے مشہور عقیدے آواگون کی طرح اس ناول میں جو ہے کرداروں کے مختلف جنم دکھائے ہیں، اور ان جنم کے حوالے سے انہوں نے مختلف ان کے کردار دکھائے، اور اس جنم کے ادوار کے حوالے سے انہوں نے مختلف تہذیبوں کی عکاسی کی، اور یوں انہوں نے ہندوؤں کے آواگون کے عقیدے کے تحت جو ہے وہ اپنے ناول میں کہانی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کا دریا کے حوالے سے ڈاکٹر نیلم فرزانہ جو ہے وہ اپنے مضمون قرۃ العین حیدر میں، جو کہ رسالہ نگار میں چھپا تھا، اور وہ رسالہ جو ہے قرۃ العین حیدر نمبر کے نام سے چھپا تھا، اس میں لکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ ناول ایک بڑے وسیع کینوس پر پیش کیا گیا ہے۔ اس ناول میں اتنے مختلف موڑ آتے ہیں کہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ بالآخر اس ناول کا موضوع کیا ہے۔ یہی ڈاکٹر نیلم فرزانہ اسی رسالے میں نون میم راشد کے حوالے سے کہتی ہیں کہ نون میم راشد نے کہا کہ یہ اپنی تمام تر پہنائیوں کے باوجود ہندوستان کی آبادی کے ایک طبقے کی داستان ہے۔ یہ یو پی کے مسلمان کا المیہ ہے۔ المیہ کی وجہ وہ کشمکش ہے جس میں ہندوستان کی تقسیم نے اسے مبتلا کر دیا تھا۔ یہی ڈاکٹر نیلم فرزانہ پھر وحید اختر کے حوالے سے لکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ آگ کا دریا پہلا اردو ناول ہے جو انسانی وجود اور اس کے مسائل پر بھرپور روشنی ڈالتا ہے۔ تو ڈاکٹر فرمان فتح پوری جو ہے رسالہ نگار میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے ناول اور افسانے پڑھتے وقت ہم ان کے کرداروں کے ساتھ ایک خاص زمانے کے تاریخی سفر کرنے لگتے ہیں۔ اسلوب کی دلکشی کے ساتھ سچی اور بھرپور واقعہ نگاری ان کا وہ فنی کمال ہے جو انہی کے ساتھ مخصوص تھا۔ شکریہ۔